مجاہد تحریک پاکستان بھی تھے اور مجاہد تحریک کشمیر بھی تھے. آپ کو پتہ ہے آپ نے تینوں طریقوں کے اندر بھرپور انداز کے اندر آپ نے حصہ لیا ہے. اور بلکہ مجاہد تحریک ختم نبوت جو 53 کی سن 1953 میں جو چلی تھی بشیر وزیر خان سے، اس کی قیادت علامہ ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس میں عطا اللہ شاہ بخاری بڑے نامور خطیب ہوئے ہیں. ایک تاریخ میں ان کا بہت بڑا نام ہے. اور اس کے علاوہ مودودی صاحب اور ان کے علاوہ اور بڑی شخصیات، انہوں نے جیلوں کے اندر صحبتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، اور حضور کی ناموس کی خاطر جو ہے وہ جیلوں میں گئے. قبلہ تایا جی رحمۃ اللہ علیہ، سید محمود شاہ صاحب گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے میں اس وقت نوجوانوں میں تھا اور بڑا کشاد خطیب تھی. جب وہ تقریر کر لیتے تھے نہ تو ان سے پہلے کسی کی ضرورت ہوتی تھی تقریر کرنے کی، نہ بعد میں تقریر کرتے تھے. ایسے خطیب تھے. اور حضرت سید احمد علی شاہ صاحب بھی بلا کشاف کے خطیب تھے. سرگودا میں خطابت کے انہوں نے فرائض سر انجام دیے. تو پیر محمود شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضور قبلہ شہنشاہ ولایت کے بڑے لخت جگر تھے، وہ فرماتے تھے میں مولانا ابو الحسنات کے ملاقات کے لیے گیا. مولانا ابو الحسنات میرے نانا، امیر الحسنات سید خلیل احمد قادری جن کا یہ ذکر کر رہے تھے وہ میرے ماما. اس کے حوالے سے بھی میں ایک واقعہ بیان کروں. علامہ خلیل احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ مجھے فرماتے تھے کہ میں پیر ولایت شاہ صاحب کی حاضری کے لیے جاتا تھا پیر ولایت شاہ صاحب کے پاس. وہ عراق میں جاتا تھا تو مجھے حاجی احمد شاہ صاحب فرماتے تھے، کیونکہ ان کا تعلق تھا وہ برادر نسبتی کا تھا، وہ برادر اللہ تھے، برادر نسبتی کا تعلق تھا. تو وہ فرماتے تھے خلیل صاحب آپ نے کہاں پہ آرام کرنا ہے، کہاں پہ سونا ہے؟ گھر پہ سونا ہے، جہاں پہ آپ چاہیں آپ کے لیے بستر کا انتظام کر دیتے ہیں، چارپائی کا انتظام کر دیتے ہیں. تو ماموں جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بستر دے دیں، میں مسجد کے اندر سو جاؤں. مسجد میں جہاں حضور شہنشاہ ولایت کا حجرہ ہوتا تھا نا، شہر بڑی مسجد مشہور ہے، پیر سید ولایت علی شاہ صاحب جہاں میرے برادر پیر سید احمد شاہ صاحب خطابت فرما رہے ہیں، اس مسجد میں حضور شہنشاہ ولایت نے 60 برس قرآن مجید کا درس دیا. اور آخری وقت سنتوں کی حالت میں جمعہ کا دن تھا، سنتوں کی حالت میں سر سجدے میں تھا، سید کی روح کف سے پرواز کر گیا. تو جب مفتی صاحب کو بھی پیر محمود شاہ صاحب رات میں لائے، مفتیہ میاں نعیمی رحمۃ اللہ بلناف میں پڑھاتے تھے، اور اس بلناف میں بڑی بڑی شخصیات محمد عبد القدوس عربی صاحب بڑی بڑی شخصیات یہاں میں پڑھاتی رہی. تو ماموں جی فرماتے ہیں کہ میں نے کہنا کہ حاجی صاحب وہ جو حجرہ ہے نا، اس حجرے کے اوپر آپ کا کمرہ ہے جہاں آپ بیٹھ کر درس حدیث دیتے تھے. پرانے لوگوں نے وہ منظر دیکھا ہے جہاں قبلہ والد صاحب بیٹھ کے درس حدیث دیا کرتے تھے. تو میں چاہتا ہوں اسی کمرے میں میرا بستر لگ جائے. تو حاجی صاحب فرماتے تھے آپ کیوں وہاں پر سونا چاہتے ہیں؟ حضرت بات یہ ہے کہ جب پیر ولایت شاہ صاحب آتے ہیں نا صبح کے ٹائم تہجد کے ٹائم تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ کے ہاتھ میں آسا ہوتا تھا، آسا ٹیکتے پورے علاقہ کو پتہ چل جاتا تھا پیر ولایت شاہ صاحب تہجد کے لیے چل نکلے. گلی گلیچوں کو پتہ چل جاتا تھا شہنشاہ ولایت آ رہے ہیں. اس آسے کی آواز سے پتہ چل جاتا تھا. اتنا روب اور اتنا دبدبہ تھا. آپ جب مسجد میں آتے تھے تو میں قدم بوسی کے لیے پہلے ہی حاضر ہوتا تھا، تہجد پڑھ لیا کرتا تھا، باوضو ہوتا تھا، میں نے قدم بوسی کر لی. تو آپ فرماتے تھے شاہ جی کی چاہیے، یعنی ماموں جی نے یہ جملہ پنجابی کا ادا کرنا، آپ نے مجھے اس انداز میں وہ جملہ بیان فرمایا کہ میں نے حاضر ہوتا تھا قدم بوسی کے لیے تہجد کے ٹائم. تو آپ پوچھتے تھے شاہ جی کی چاہیے. تو میں نے کہا حضرت میں کہتا تھا حضور دعا کریں میرے لیے. تو آپ فرماتے تھے شاہ جی لاہور تے تانوں دے چھڑیا اور کی مانگدے. پتہ یہ چلا کہ شہنشاہ ولایت تقسیم کیا کرتے تھے، قطبیت تقسیم کیا کرتے تھے، منصب غوثیت تقسیم کیا کرتے تھے، منصب ولایت تقسیم کیا کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے یہ منصب ولایت یا قطبیت کا مقام کہاں سے ملا؟ یہ حضور قبلہ عالم حضرت امیر ملت کی بارگاہ سے ملا. قبلہ عالم کی بارگاہ میں جب جاتے تھے پیر کی جو میں پیشاب نہیں کرتے، پیر کی جو میں یہ شہنشاہ ولایت کے ادب کا یہ حال، خدمت اور ادب، اس سے بندہ بنتا ہے. خدمت کبھی جوتی نہیں پہنتے تھے، خدمت اور ادب، اس سے بندہ بڑے مقام پہ پہنچ جاتا ہے.
اور حضرت امیر ملت یہ فرمایا کرتے تھے، وہ امیر ملت جن کی دعاؤں کے، جن کی جوتیوں کا صدقہ یہ پاکستان کا 52 آج کیے مصطفیٰ کے روضے پہ حاضری دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں قابل تھا نار کے مجھے جنت ہوئی نصیب، اس در کی حاضری سے میرے بے شمار آپ کے پہلو ہیں۔ تو وقت کم ہے تو حضور شہنشاہ ولایت فرماتے تھے شاہ جی تو ہم لاہور بیچ، اب جب آتے تھے نا حضور قبلہ مامودی رحمت اللہ حضرت علامہ سید خلیل احمد خان، خدا کی قسم میں نے خود دیکھا ہے بڑے بڑے وزیر اعلیٰ لوگ، آج کل وہ پیر ہوتا نا، اگر کسی وزیر اعلیٰ کا فون آ جائے، کسی گورنر کا، وہ بڑا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس وقت علالت کے دوران حضرت علامہ خلیل احمد قادری جگر کا عارضہ تھا، جگر کے کینسر کے اندر مبتلا تھے۔ فیصل ٹاؤن میں طارق اکبر لکھی والے لاہور میں جانتا ہوں، ان کے ہاں وہ تشریف فرما تھے، تو عصر کا ٹائم تھا۔ اس زمانے میں ایک وزیر اعلیٰ کا میں نام نہیں لیتے، ملک کا پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا، اس کا فون آ گیا، اس وقت پی ٹی سی ایل زیادہ ہوتا تھا، تو موبائل ہر بندے کے پاس ہے، پی ٹی سی ایل ہوتا تھا، تو اس کا فون آ گیا، آپ نے اٹھایا فون، تو اس کے سیکرٹری نے کہا حضرت یہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، فرمایا میرے پاس ٹائم نہیں۔ ارے تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہے جن کا تیرے درد سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ حیدری، فیضان شہنشاہ ولایت۔ آج کا کوئی نام یاد پیر ہوتا، مولوی ہوتا، اسی وقت ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا، وزیر اعلیٰ کا فون آ گیا ہے، دوبارہ پھر آپ نے رکھ دیا، میں پاس تھا، صرف میں اور آپ، میں پاس تھا، دوبارہ پھر جناب فون کی گھنٹی بجی، پھر اٹھایا، حضور میں سیکرٹری بات کر رہا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب، اور میں تجھے پہلے جو کہا میری طبیعت ناساز، بھاگ دو، ٹائم نہیں، پھر رکھ دیا۔ سبارہ پھر آیا، سبارہ آپ نے کہا کیا سمجھتے ہو، بدو مال سمجھ رکھا ہے، پہلے جو کہا بات نہیں، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ تو یہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ۔ تو کبھی آپ تشریف لاتے تھے، چند دن رہنا تو چلے جاتے تھے، تو میں نے کہا حضور کبھی تو چند دن ہی ہوئے، بھائی لاہور کا بڑا نظام ہے، یہ تو کبھی نہیں، کتب کبھی نہیں کہتا کہ میں کتب ہوں، ولی اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا، حضور شہنشاہ ولایت اپنے آپ کو ساری زندگی یہی کہتے رہے، گناہگار، میں تو گناہگار ہوں۔ گناہگار نے مصطفیٰ، کسی گناہگار نے رسول اللہ کی زیارت، آپ نے مجھ والا واقعہ سنا ہے، کسی گناہگار نے رسول سائیں سردار ماسٹر آدم شاکر صاحب کے والد ماجد سائیں سردار، یہ پھلروان کے رہنے والے، وہ فرماتے ہیں گرمی کا موسم تھا، شدید گرمی کا موسم، تو میں 12-1 بجے کا ٹائم تھا، میں مسجد میں آیا، پرانی مسجد ہوتی تھی، مسجد میں آیا، تھوڑا سا حجرے کا دروازہ کھلا ہوا، جلال اتنا تھا کسی بڑے سے بڑے آدمی اس کے بھی جرأت نہیں پڑتی تھی بغیر اجازت کے اندر، اتنا جلال تھا۔ لیکن یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں منظور نظر ہوتے ہیں، جب وہ آیا دروازے پہ بیٹھا تو اندر سے آواز آئی سائیں سردار اندر آ جا، سردار اندر آ جا۔ وہ فرماتے ہیں ماسٹر آدم شاکر صاحب کے والد، یہ آخری وقت میں انہوں نے مجھے 1 دن پہلے، موت سے 1 دن پہلے ماسٹر صاحب انہوں نے میرے پاس بھیجا اور مجھے اپنے سکوٹر پہ بٹھا کے نا، یاما یا سکوٹر جو ہوتا وہ اس کے اوپر بٹھا کے وہ لے گئے، انہوں نے کہا جی شاہ صاحب سے ایک بات کرنی ہے، تو میں چلا گیا، وہ آخری وقت انہوں نے یہ مجھے بات بتائی، کہا جی یہ میرے اندر سینے میں محفوظ تھی، میں نے آپ کو سنانی تھی، اور اس وقت تایا جی بھی موجود تھے، تایا جی پیر محمود شاہ صاحب، پیر احمد علی شاہ صاحب، یہ آیات تھے، پیر محمود شاہ صاحب نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا، تو آخری وقت انہوں نے کہا جناب جب میں حجرے کے پاس پہنچا تو آپ نے مجھے اندر بلا لیا، تو وہ چھوٹا سا حجرہ جس میں ہم جاتے تھے، میں نے دیکھا اندر کا سمائی کچھ اور ہے، اندر کا سمائی کچھ اور ہے، وہ حجرہ نہیں ہے، ایک بہت وسیع علاقہ ہے، رات کے جس طرح کا ٹائم کا منظر ہوتا ہے، تارے جو ہاں چمک رہے ہیں، چاند چمک رہا ہے، اور 2 گھوڑ سوار سامنے گھوڑوں کے اوپر تشریف فرمائے اور آپ ان سے بات کر رہے ہیں، حضور شہنشاہ ولایت ان سے بات کر رہے ہیں، تو میں دیکھتا رہا، یہ منظر میں دیکھتا رہا، جب بات مکمل ہو گئی وہ دونوں گھوڑ سوار چلے گئے، پھر وہی منظر، وہی حجرہ، وہی منظر آ گیا، تو میں نے کہا حضور یہ تو بتائیے کون سی شخصیات تھی، اتنے نورانی چہرے والے، آج تک یہ حسن و حسن میں نے نہیں دیکھا، یہ حسین لوگ کون تھے،
فرمایا ایک سوار جو تھا ایک سواری پر سوار ہونے والا وہ حضرت امام حسن تھے اور دوسری سواری پر حضرت امام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور شہنشاہ ولایت، فیضان حضور قبلہ شاہ الحدیث۔ اسی سے ایک تعلق والی بات کرتا چلا جاؤں، بابا جی حضرت قبلہ شیخ الحدیث ساری زندگی حدیث کا درس دیا، خدمت بھی آپ نے کی۔ بابا جی کو اپنے بابا جی کو رات کو سوتے تب تھے جب دبا کر ٹانگوں کو دباتے تھے، اگر ساری رات دباتے دباتے گزر گئی کبھی یہ نہیں کہا کہ حضور میں نے بچوں میں جا کے سونا، دبا رہے ہیں اپنے مرشد کو کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے باپ کی اپنے مرشد کی، وہ کہتے ہیں میرے مرشد بھی ہیں، میرے باپ بھی ہیں، میرے والد بھی ہیں، بڑے فخر سے فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں لاہور جانے لگا، لاہور اس وقت رہائی ہوئی تھی حضرت علامہ ابو الحسنات کی جیل سے، کیونکہ مرزائیوں نے کھانے میں زہر دیا تھا، پارا دیا تھا، پارا جو پارا آپ کے دونوں کڈنیوں کے اندر جا چکا تھا اور دونوں کڈنیاں فیل ہو چکی تھی اور اس وقت رہائی ہو چکی تھی۔ اور داتا صاحب اس زمانے میں آپ کو زیارت بھی ہوئی، فرماتے ہیں تخت لگا ہوا ہے، داتا صاحب کا تخت لگا ہوا ہے، چاروں طرف سے دنیا آ رہی ہے، قدم بوسی ہو رہی ہے، میں بھی حاضر ہوا، میں نے بھی قدم بوسی کی، اور حضور داتا گنج بخش نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا ابو الحسنات تمہاری جگہ میرے پاس۔ اس وقت داتا صاحب کا مزار اوقاف کی زیر تعویل آ چکا تھا، لیکن صبح ہوئی آپ نے اس کی تعبیر نکالی، فرمایا خلیل احمد، یہ ہمارے ماموں ہیں، ان کا مزار جامع اسناد العلوم لاہور مسجد وزیر خان کے پاس اس کے اندر موجود ہے، آپ کا مزار وہیں بنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایسا کرو حکومت پاکستان کو لکھو ہمارے بارے میں کہ اپلیکیشن لکھو ابو الحسنات کے لیے داتا صاحب کے قدموں میں جگہ چاہیے۔ تو ماموں جی نے کہا جناب بات یہ ہے کہ یہ تو اب تو نہیں مل سکتی، اب تو پابندی لگ چکی ہے اور نئی قبر نہیں بن سکتی۔ بھائی مجھے داتا نے منظوری دے دی ہے، مجھے داتا نے جگہ دے دی، اب میری کوئی رکاوٹ نہیں۔ وہ اپلیکیشن لکھی گئی، وہ فوراً قبول ہو گئی۔ سن 1961 کی بات، سن 1961 کی بات ہے، وہ جب لکھی گئی وہ فوراً ایکسپٹ ہو گئی، قبول ہو گئی۔ آخری قبر میرے نانا حضرت علامہ ابو الحسنات کی حضور داتا گنج بخش کے قدموں میں پڑی۔ تو ابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں زیارت کے لیے گیا، ملاقات کے لیے گیا، بھی چند دن ہوئے تھے آپ جیل سے واپس آئے، تو میں نے مجھے جاتے وقت نا حضرت شہنشاہ ولایت فرماتے ہیں شاہ جی پوچھیو قطب الاقطاب کیوں کہتے ہیں؟ آپ پنجابی گل کرتے ہیں نا، شاہ جی پوچھیو بڑے عالم نے، بڑے چوکھے عالم، مفسر قرآن تھے، آپ کو پتا ہے تفسیر اسناد میں لکھی، اور غم بھی لکھی، کشف الموجود کا ترجمہ بھی کیا، قصیدہ بردہ شریف کی اور تو جو ہے وہ شرح بھی لکھی، اس کے علاوہ اور رسائل بہت لکھے، ساری زندگی جہاد میں گزار دی، اور غازی تحریک کشمیر کا لقب اس لیے ملا تھا کہ آپ نے جہاد کر کے اپنے بما مریدوں کے 8 ضلع لے کر دیے تھے، 8 ضلع حاصل کیے، حکومت پاکستان نے آپ کو غازی کشمیر کا بھی لقب دیا۔ تو بڑے بڑے عالم نے انہوں کو جا کے سوال کریو کہ قطب الاقطاب کیوں کہتے ہیں؟ وہ ایک ہی ہوتا ہے اور وہ نائب رسول ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو بات بتا دوں، قطب الاقطاب پوری کائنات میں ایک ہوتا ہے، اور وہ اس طرح ہوتا ہے اگر وہ نہ ہو تو کائنات کا نظام نہیں چل سکتا، اور وہ نائب رسول ہوتا ہے، اس کائنات کے حسب کے اندر مصطفیٰ کے بعد اس کی سیٹ ہے اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے۔ وہ قطب الاقطاب ہوتا ہے، وہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح چکی کے اندر چھوٹی سی کلی ہوتی ہے اور وہ کلی کے پاس جو دانے رہ جاتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، جو پتھر کے نیچے آ جائیں وہ پس جاتے ہیں، اسی طرح وہ کلی کے اوپر پوری چکی کا مدار ہوتا ہے، اسی طرح تحت الثری سے لے کر عرش کی بلندیوں تک پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ قطب الاقطاب کے سر پر، قطب الاقطاب کے سر پر ہوتا ہے، اور وہ نائب رسول ہوتا ہے۔ پوچھا حضرت جائیں آپ ان سے سوال کریں قطب الاقطاب جناب کیوں کہتے ہیں؟ تو حضور شہنشاہ ولایت کے قدم بوسی کے بعد ابا جی رحمۃ اللہ علیہ جہاں پہنچے وہاں تو تھوڑی دیر بیٹھے، پھر پوچھا کہ حضور یہ ایک بات پوچھنی ہے، آپ کو ابا جی کا اصل نام تھا احمد شاہ، احمد شاہ ابا جی کا نام کیا تھا؟ بچپن میں چونکہ دادا جی کے ساتھ 14 برس کی عمر میں حج کیا تھا اس لیے مشہور ہو گئے حاجی شاہ، اس لیے حاجی شاہ صاحب مشہور ہو گئے۔ شیخ الحدیث اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے 22-23 سال کی عمر میں 7 کتابیں پڑھانا شروع کر دی،
مفتی صاحب سے پڑھتے بھی تھے، سیاست پڑھاتے بھی تھے. 25-26 سال کا عرصہ آپ نے کتب پڑھائی، درس حدیث دیا اور دورہ حدیث پڑھایا. ان کے والد صاحب بھی ابا جی کے شاگرد ہیں، مولانا محسن صاحب سے، اور وہ ابا جی کے استاد بھائی ہیں مفتی صاحب احمد، اور میرے بھی استاد ہیں. ان کے والد میرے بھی استاد ہیں مولانا طفیل صاحب، اور وہ حافظ سعید علی صاحب کے بھی استاد شاگرد بھی ہیں. تو حافظ سعید علی صاحب بھی ابا جی کے استاد بھائی بھی ہیں، بڑے بھی تھے عمر میں. تو جا کے پوچھا حضرت قطب الاقطاب کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا احمد کیا پوچھتے ہو، تمہیں معلوم نہیں قطب الاقطاب کس کو کہتے ہیں؟ احمد کیا پوچھتے ہو، تمہیں معلوم نہیں، پڑھا نہیں ہے تم نے؟ قطب الاقطاب کس کو کہتے ہیں، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ لیکن بار بار ابا جی جو ہے نا، وہ چونکہ پیچھے سے حکم تھا نا حضور شہنشاہ ولایت کا کہ وہ بڑے بڑے عالم نے جی، انہوں نے پوچھنا جا کے قطب الاقطاب کیوں کہتے ہیں؟ اس کو قطب مدار بھی کہتے ہیں، قطب ارشاد بھی کہتے ہیں، قطب الاقطاب بھی کہتے ہیں. 3 نام ہے اس کے. قطب الاقطاب کس کو کہتے ہیں؟ فوراً جلال میں آ کر اپنا منہ پھیر کر فوراً فرمایا احمد جنہوں نے یہ سوال کیا وہ اس وقت اسی منزل پہ، جنہوں نے یہ سوال کیا. کچھ دوستوں کا اصرار ہے آپ 2 اشعار سنا دیں، 1-2 اشعار سنا دیں. تو ایک میرے شیزے میں شاشر آسمانی تارا اکھو آسمانی تارا، آسمانی تارا کمبلی مال آسن تیرا سہارا، اکھو کمبلی مال آسن کمبلی مال آسن تیرا. کیا بات تمہاری ہے آقا، کیا بات تمہاری ہے آنکھوں، کیا بات، ہاں کیا بات تمہاری ہے، کیا بات تمہاری ہے. جبریل لگا تیرا جج تیرا سوالی ہے، آنکھوں جبریل لگا تیرا جج تیرا سوالی ہے، آنکھوں جبریل لگا تیرا جج تیرا سوالی ہے. ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے مدد کر دیں اور صفحے بنا تاکہ لنگر بھی ساتھ ساتھ تقسیم ہوتا رہے. اور دوران شیر میں بھی آگے زیادہ لوگ ہیں، شیر میں بھی صفحے بنا لیں، یہاں بھی صفحے بنا لیں، لائنیں بنا لیں. تمامی احباب ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے اول آخر درود شریف پڑھ کے قبلہ تاکہ دعا فرمائیں. اور صحن میں لنگر شریف کا اہتمام کیا گیا ہے، تمامی احباب وہاں تشریف لائیں. ایک اعلان سماعت فرما لیں، کل انشاءاللہ العزیز رانے والے سیدہ شریف میں 91ویں امام حسین علیہ السلام کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں صدارت عالم نبی راز علی نواسہ رسول جگر گوشہ بطول صاحبزادہ سید سعید احمد شاہ صاحب گجراتی دامن برکاتہ القدسیہ آپ فرمائیں گے. اور خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا مفتی اقبال چشتی صاحب، علامہ مولانا مفتی حنیف قریشی صاحب، ملک اعجاز صاحب آپ فرمائیں گے. یہ پروگرام انشاءاللہ العزیز حق پروڈکشن پہ لائیو انشاءاللہ چلایا جائے گا. صبح انشاءاللہ 10 بجے سے لے کر 5 بجے تک رانے والے سیدہ شریف میں 91ویں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کانفرنس. پاک پڑھا گیا، اس کا ثواب حاضر تمام کا ثواب بارگاہ رسالت میں ہدیۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. رات کو شبینے میں بھی قرآن مجید پڑھا گیا اور انقلابی سید جماعت علی شاہ صاحب نے بھی مندل مجھے کیا ہے. اس کے علاوہ قاری صاحب نے بھی مدد کیا ہے اور دوسرے احباب نے بھی، احباب قاری زاہد صاحب نے، جن جن حضرات نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اپنے اپنے نیتوں میں کر لیں. اور اے اللہ جو کچھ پڑھا گیا اس کے ثواب حاضر قوم کا ثواب بارگاہ رسالت میں ہدیۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. حافظ ایوب صاحب نے چڑاولہ سجادہ نشین آستانہ دیا چڑاولہ شریف، ان کی طرف سے 5 قرآن مجید جو ہے اس کا ثواب ملا کیا گیا، بارگاہ رسالت میں ہدیۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. از قبول افتز رہی عزت و شرف سید عالم رحمت للعالمین کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء اور رسول اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک، حضرت حوا سے لے کر سیدہ آمنہ تک، حضور کے تمام آباء و اجداد کے ربہ کو اس کے ثواب عطا فرما.
بالعموم جميع صحابہ الكبار رضوان اللہ علیہم اجمعین خلفاء راشدین اشرا مبشرہ کاتبین وحی صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین محدثین فقہاء شہداء صلحاء محققین محدثین محدثین مفسرین ائمہ اربعۃ المفہوم مسائل سیاست کے محدثین ازواج مطہرات صاحبزادگان صاحبزادیاں اور سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا مولا کائنات حیدر کرار علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا کی بارگاہ میں پیش کر کے قبول و منظور فرما حسنین کریمین آل اطہار جانثاران اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں اس کا ثواب خاندان نبوت کی بارگاہ میں پہنچا کر بالخصوص حضور محبوب سبحانی قطب ربانی قبیل نورانی شہباد اللہ مکانی غوث سمدانی سیدی سندی مرشدی و مولائی و آقائی حضور سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر کے قبول و منظور فرما آپ کے والدین کریمین اولاد پاک خلفاء کرام تمام خاندان حضور سیدنا عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں اور شہنشاہ ہند سیدنا داتا علی اجویری کی بارگاہ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خواجہ خطب الدین فرید الدین نظام الدین ساورکلی مجدد رفسانی حضور مختوم سید اشرف جہانگیر سمدانی حضرت شاہ العین تاج مختار اشرف اظہار اشرف فضل خیر آبادی فضل فضل آبادی شاہ سید نثار علی شاہ سید دیدار علی شاہ علامہ ابو الحسن قاسم خلیل احمد قادری شریف اس کا ثواب حضور قبلہ عالم امیر ملت کی جماعت علی شاہ صاحب محدث شریف پیر سید میر علی شاہ صاحب خاندان پیر سید میر علی شاہ صاحب خاندان حضور قبلہ عالم امیر ملت حضور میرا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ تا حضرت شہنشاہ ولایت قبلہ شیخ الحدیث پیر سید محمود شاہ صاحب عبدالحمید شاہ صاحب حامد علی شاہ صاحب قبلہ شیخ الحدیث سید احمد شاہ صاحب انور شاہ صاحب اور محمود احمد صاحب محمد حسین شاہ صاحب احمد حسین شاہ صاحب اور جتنے بھی عبد المجید شاہ صاحب جتنے بھی خاندان شہنشاہ ولایت کے دنیا سے جا چکے ہیں ان کے علاوہ تمام سلاسل چشتیہ قادریہ نقشبندیہ ویسیہ حضرت کبیر الدین شاہ عبداللہ علیہ صحیح کرم علیہ صاحب المعروف صحیح عمر سرکار حضرت مفتی احمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تمام سلاسل چشتیہ قادریہ نقشبندیہ ویسیہ قلندریہ شاذلیہ کے بزرگان دین پیران نظام فقیران نظام کے متقدمین مریدین متوسلین کی ارواح کو ثواب عطا فرما اے اللہ اس کا ثواب حضور قبلہ شیخ الحدیث اور والدہ مالدہ کی روح پاک جو حب الحسنات کی لخت جگر ہیں ان کی روح پاک اس کا ثواب عطا فرما اور جتنے بھی اولیاء جتنے بھی امت مسلمہ ہیں اس کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما جتنے احباب تشریف لائے ہیں سب کی جائز دیکھ دی حاجت سب کی تمنائیں پوری فرما جو حاجتیں تمنائیں لے کر آئے ہیں حضور شہنشاہ ولایت کی بارگاہ میں اللہ والوں کی بارگاہ میں امام پاک کے ذکر پاک کی محفل میں اے اللہ پاکوں کا صدقہ امام پاک کی شہادت علی اکبر کی جوانی حضرت قاسم کے سیرے کا صدقہ اور محمد کے لڑکپن کا صدقہ حضرت معصوم ننھے علی اصغر کی معصومیت کا صدقہ ننھی سکینہ کی معصومیت کا صدقہ اے اللہ سب کی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے سب کی تمنائیں پوری فرما جو تنگ دست ہے کی دستی کو دور فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما سب کے مال جان رزق کاروبار میں برکتیں عطا فرما بیماروں کے لیے دعا کریں اللہ ان کو شفا کلی عطا فرما سید جماعت علی شاہ صاحب کے لیے دعا کریں اور ہمارے یہ ظفر صاحب بیٹھے ہیں کے لیے دعا کریں جتنے بھی احباب حافظ محمد ایوب صاحب تشریف فرمائے اور جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں جو تمنائیں لے کر آئے بے اولاد اولاد عطا فرما اس گئے گزرے دور میں جس نماز کے لیے حسین نے اپنا سر اندر کٹوا دیا جس قرآن کے لیے سر نیزے کی نوک پہ چڑھا کے قرآن سنا دیا اے اللہ اس نماز کی پڑھنے کی توفیق عطا فرما اس قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دین پر استقامت عطا فرما دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما ہم جیے مرے اٹھے غلامی مصطفیٰ میں قیامت کے دن سرکار کی شفاعت نصیب فرما لوائے حمد حسین نصیب فرما سید عالم کے دستے نبوت مولا کائنات کے دستے ولایت جام کوثر نصیب فرما جنت میں رسول اللہ کی معیت عطا فرما کشمیر فلسطین شام برما کے مسلمانوں کو بھارت کے مسلمانوں کو اغیار کے مظالم سے نجات عطا فرما افواج پاکستان کے حوصلوں کو بلند فرما ان کی حفاظت فرما شہداء کے درجات میں بلندی عطا فرما پاکستان کو استحکام عطا فرما اندرونی و بیرونی ہر قسم کی سازشیں کرنے والوں سے اس خطے کو پاک کر دے اس کو دین کا قلعہ بنا دے میں سو جاؤں گا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے پھر دعا کریں قاری قیوم صاحب اللہ تشریف لائے ہیں ان کی والدہ بیمار ہیں ان کے لیے جی شدرے سے لیاقت صاحب تشریف لائے ہیں حفیظ کے لیے دعا کریں اے اللہ سب کے لیے دعا ہے تیری بارگاہ میں امام پاک کے ذکر کا صدقہ سب کی جائز میری حاجت پورا فرما زرہم پر حال دارم یا رسول اللہ غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی حبیبہ محمد علیہ وسلم